الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفت برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي انزل السکینة في قلوب المؤمنین ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضرین کرام، اور امید کرتا ہوں بفضل خداوندی اللہ تبارک و تعالی آپ تمام خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے نشست کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الفتح کی 34 نمبر آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکانات ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ تمام اس زندگی دور کے اندر اپنا وقت نکالتے ہوئے اس روحانی اور صوفیاء کرام کے مجلس میں آپ لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کا کتنا بھی شکریہ ادا کروں میں کم ہے۔ سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے یہ سفر روز طے کرتے جا رہا ہے۔ اسی کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ اپنے آئین عادل میں کہتے ہیں، جسے بھی علم لدنی کا راستہ نہ ملا، قسم خدا کی اس کو کبھی خدا نہ ملا۔ جسے بھی علم لدنی کا راستہ نہ ملا، قسم خدا کی اس کو کبھی خدا نہ ملا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صوفیاء کرام کے صوفیاء کرام سے وابستگی کرا کر اپنے رحمت کے آغوش میں لیا ہوا ہے۔ آج کی آیت کریمہ ہی سورہ فتح کی ہے۔ آپ تمام کے لیے جو صوفی بننا چاہتا ہے اور تمام کے لیے یہ آیت بہت ہی زبردست ہے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یعنی ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان ڈالنے کے لیے، اللہ پر یقین کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ مکمل ایک ضابطہ ہے۔ یعنی والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان ڈالنے کے لیے آیا، یہ اتارا گیا۔ تو آج سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمارے کو ہر چیز پر اطمینان دینے والا ہے، لیکن وہ ذات کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ کوئی بھی آج تک دیکھا نہیں ہے سوائے سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی
اللہ کو دیکھا ہے بول کر بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمت اور آپ میں وہ طاقت، آپ میں 1,24,000 انبیاء مرسلین کے سرداریت، اور تا قیامت تک اولیاء اللہ کی سرداریت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو یہ بڑی کرم کی بات ہے کہ اللہ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، انیس الغریبین اور راحت العاشقین، مراد المستقین، شمس العارفین، سراج السالکین، تمام تمغوں سے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر کر بھیجا۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو۔ لیکن یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے فعل، سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمارے دلوں میں ایک اطمینان چیز دیا ہے، یعنی توحید و رسالت کا وہ مالا، جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں توحید اور رسالت، یعنی توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یعنی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کو اپنے پشت پر لاد کر لائے تھے، یہ سرکار زندہ نواز نے ہمارے چست کے اندر پیوست کر دیا ہے۔ یعنی اس کے لیے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانا مع ایمانہم، یعنی ہمارے دل کے اندر اطمینان چیز دے دیا ہے۔ یہ زندہ نوازی کی فخر کی بات ہے، اسی کے لیے پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یوسف نساج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا پڑا اپنے درس و تدریس چھوڑ کر، کیوں کہ صوفی بننے کے لیے، اطمینان پانے کے لیے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان میں وہ قوت نہیں ہے، وہ حرارت نہیں ہے، یعنی اطمینان نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، یعنی سائلنسی نہیں ہے۔ جب تک وہ سائلنسی نہیں ہوگا، یعنی وہ آپ کو جو ہے پیشنس نہیں ہوگا، آپ کو صبر نہیں آئے گا، تو یہ کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جسے بھی علم لدنی کا راستہ نہ ملا، قسم خدا کی اس کو کبھی خدا نہ ملا۔ علم لدنی کا جس کو راستہ نہ ملے گا تو اس کو خدا بھی نہیں ملے گا۔ علم لدنی کا ہی راستہ ہے، یعنی علم لدنی کا ہی وہ راستہ ہے جہاں سے دیدار آغاز ہوتا ہے، یعنی وہاں بولا نہیں جائے گا، دیکھا جائے گا، عین الیقین اور حق الیقین پر جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ ایمان ہم دیکھنے کے بعد ہم کو یعنی کیا ہوتا ہے، یقین آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے نہیں، سن کے کیا ہوگا، سن کے ثناء اللہ بن جاؤ گے، کر کے کریم اللہ بننا ہے، تو کر کے کریم اللہ بننا پڑے گا، تو عمل کو ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ابھی جو ہے سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کے بجاپور شریف میں لوگ جا رہے ہیں، ان کا عروس ہے، تو جب سرکار کے گنبد دیکھتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابھی اگلے ہفتے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عروس ہے 27، 28، 29 اکتوبر کو، تو اسی میں بھی کیا ہو رہا ہے، جب دیار زندہ نواز کو دیکھیں گے تمام عاشقین کے دل کو خوش ہو جائے گا۔ تو اس سے مطلب یقین آ جائے گا کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا بھی کوئی ہے، ہمارا بھی کوئی ایمان والا، یعنی ہمارے ایمان تو وہ الذی انزل السکینۃ، یعنی ایمان والوں کے دلوں میں یعنی ایک محبت اور یقین پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ ایمان والوں جو ہوتے ہیں، تو یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرکار زندہ نواز نے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر کے، موم کر کے ایمان والا بنا دیا ہے۔ اب وہ اور ایمان بنانے سے ہی کام نہیں ہوگا، اب یقین دلایا جا رہا ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام کے پوائنٹ ہے جو آج صوفی ٹاک کے اندر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ کو اوپری نہا لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اندر سے بھی نہانا چاہیے۔ ایمان ہے بول کر، یعنی گھر میں اگر کروڑ روپیہ ہے، اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہے۔ اسی طرح
ایمان بھی تمہارے پاس ہے، اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے، یعنی ایمان کی طاقت آنکھ میں لانا، ایمان کی طاقت کان میں لانا، ایمان کی طاقت دل میں لانا، جب تک یہ نہیں ہوگا تو کام ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ایمان یعنی خزانہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، اگر استعمال نہ کیا جائے گا تو وہ کسی کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جب آپ ایمان کے ساتھ میں محنت کریں گے، دل میں محبت پیدا کریں گے اور آپ سفر کو نکلیں گے، آپ محنت کریں گے تو یقین کامل ہے آپ کو شانتی ملے گا، نہیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہیں تو کیا ہے تمام چیز بیکار ہو جائے گا، وہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ لوگ اپنے بزرگان دین کے صدقے دفعہ اور یہ کلمہ طیبہ کو، جو ایمان کا، جس کو توحید کی امانت، جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت پر لاد کے لائے اور کہا جس کے جسم میں امتی ہے، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس زندگی دور کے اندر، اور سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چست کے اندر اس کو داخل کر دیا، ہمارے زبان کو بھی ٹھیک کرا دیا، ہمارے دل کو بھی اور اس میں بھی داخل کرا کر روح سے بھی آراست و پیراست کر دیا۔ آج ہم کتنے تطمئن والے ہیں، کتنے یقین والے ہیں، کتنے خوش نصیب والے ہیں، اسی پر اپنی زندگی کو اگر اپنے بزرگان دین کی خدمت میں لگا دے تو یہ بڑی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اور جب کوشش کرے انسان کیا نہیں کر سکتا، جو مسئلہ کیا ہے جو حل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں عزم کرنا ہے کہ جب ہم دیار زندہ نواز پر جا رہے ہیں، دیار پیر عادل میں جا رہے ہیں، ہمیں عام کے اندر، کیونکہ ہم رحمت اللہ عالمین کے چاہنے والے کو دیکھ رہے ہیں اور رحمت پانے والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ انعام پانے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے مجلس میں جا رہے ہیں، تو ہمارے کان میں وہ اچھی باتیں سن رہے ہیں، ہمارے قلب میں وہ یقین پیدا ہو رہا ہے، وہ رحمت ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کو سنبھالنا ضروری ہے۔ جب تک اس کو سنبھالیں گے نہیں تو تمام چیز بیکار ہو جائے گا۔ تو هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یعنی ایمان والوں کے دلوں کے اندر جو ایمان و یقین کے ساتھ اترنا چاہیے کہ ہمیں اب جو ہے ایک بار ہم نے سرکار دیار زندہ نواز کو دیکھا، اب جو ہے جب چاہے ہم کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ جو ہے طاقت پیدا کرنا چاہیے، یہ خود کی طاقت ہونا چاہیے۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تو جب تک تو صوفی کا مطلب خود سے تیار ہونا پڑے گا، جب تک آپ تیار نہیں ہوگے کچھ کام ہونے والا نہیں۔ تو اس کے لیے کلمہ طیبہ سے ہمارے اولیاء اللہ نے آراست و پیراست کر دیا، اور سانس کے ذریعے سے بہت ہی آسانی طریقے سے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے وقت کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنے پیر کی محبت میں آنکھ میں وہ ابصار میں بسا لیجئے، وہ رحمت کو بسا لیجئے، وہ محبت کو بسا لیجئے، اور عشق اللہ فخر اللہ، یعنی پیار محبت عشق اللہ صدا رہے یا رسول اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جو ہے وہ رحمت اور وحدانیت سے اب آگے چلیں گے تو یہ آپ کی گاڑی کا ایندھن ہوگا، اور آپ کی طاقت کا پرواز کا ایندھن ہوگا۔ آپ کو پرواز کے لیے دو بازو لگ جائیں گے۔ تو یہ تمام کے لیے آپ کو یقین پیدا کرنا پڑے گا، ہمت مردہ کرنا پڑے گا، یعنی ہمت کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے تو شراب ایسی پی ساقی نظر میں آ جائے، حبیب پاک ملے پھر کیا خدا ملا، یعنی ہمیں شراب کو ایسی پینا پڑے گا۔ پیر نے ایسا شراب پلا دیا ہے، پیر نے ایسا شراب پلا دیا ہے، وہ شراب سے ہمیں اور شراب میں طاقت پیدا کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ جو ہے طاقت کو پیدا نہ کریں گے تو کچھ کام نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے یہ آپ نے اپنے جو ہے ایمان والوں کے دلوں کے اندر یقین پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ صوفی ٹاک ہی جو ہے آپ کے لیے ایک مظہر بن رہا ہے، تو آپ کو بھی ضروری ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کے لیے بھی اور تمام عاشقان اولیاء اللہ کے لیے بھی یہ جو ہے آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو آپ تمام کو اس کو شیئر کریں اور تمام کو بتلائے، کیونکہ آج کل دنیا کے اندر بہت پیر کامل ہیں، لیکن کیا ہے ان کے پاس جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف رحمانی، اسرار رحمانی، جلد اول جلد دوم، اور فخر رحمانی، عظمت مصطفیٰ اور کرامت پیر عادل کے جو آپ جو مصنف بنے، یہ کتابیں ہیں، یہ تمام کو بتائیے،
اسی طرح آپ کے سامنے آج فقیر زندہ نواز نے بھی آج سے 50 سے 60 ایپیسوڈ اس کا کر چکا ہے. تو یہ آپ تمام کو آج یوٹیوب کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ بھی یہ تمام جو ہے اپنے دوستوں کو, اپنے احبابوں کو, اپنے برادروں کو, اپنے آس پڑوسوں کو یہ دعوت حق, دعوت فکر دے کر یہ جو ہے یوٹیوب کا جو ہے آپ جو ہے ان کو جو ہے اس کا لنک بتائے, یہ نمبرز بتائے. تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے, سنیں گے, جب دیکھیں گے تو ان میں یقین پیدا ہو جائے گا, جب سنیں گے تو یقین پیدا ہو جائے گا, جب دیکھیں گے اور سنیں گے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ آیت کریمہ مکمل آپ کے لیے خدمت کا کام کر جائے گی. اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تو یہ بہت ہی کامیابی کے طرف لے جائے گا, جس سے کیا ہوگا, آج عالم کے اندر ایمان کی کمزوری ہے, اسلام کی کمزوری نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے دل کے اندر ہمت نہیں آ رہا ہے, ہمارے دل میں یقین نہیں آ رہا ہے, مریدوں میں بھی یقین نہیں آ رہا ہے. بس اگر مگر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کرے تو کیا ہوگا, یہ کرے تو وہ کیا ہوگا. تو ہم آج ریسرچ نہیں کر رہے ہیں. اگر ریسرچ کرتے تو یقین کامل ہے کہ ہم بہت آگے جاتے تھے. تو ہمارے ایمان میں کو ہم کو ریسرچ کرنا پڑے گا. تو ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا, یعنی وقت دینا پڑے گا. جب تک وقت نہیں دیں گے تو کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. جب وقت دے کر آپ اس سبجیکٹ کو لے کر چلیں گے کہ ہمیں صوفی بننا ہے, آج دیکھیے کہ آپ 1.5 گھنٹہ اپنا وقت دے رہے ہیں تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اس سے آپ میں کتنے نالج کا اضافہ ہوتے جا رہا ہے, صوفیاء کرام کی بات معلوم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اگر اسی طرح آپ بھی ہمت کریں گے تو یقین کامل ہے یہ آگے کا سفر بہت ہی آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایمان کے اندر یقین کی شدت کی ضرورت ہے. اگر ایمان کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہی نماز کے اندر اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اور یقین آتا ہے اسی روزے کا جو ہے جو کیا بولتے ہیں سحری آپ نے کیا, افطاری آپ کے اللہ کرائے گا. اور سفر کا آغاز کرنا آپ کا کام ہے, سفر کا انتہا اللہ کرائے گا. اور ہمت کا آغاز کرنا آپ کا کام ہے اور رحمت کا سے انتہا اللہ کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں یقین پیدا کرنا چاہیے. تو یہ آیت کریمہ آپ کے لیے مکمل ایک ضابطۂ عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ آپ کو یقین پیدا کرنا ہے. یقین کب پیدا ہوگا کہ آپ جتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور اپنے بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھیں گے اور یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ میں وہ حرارت پیدا ہو جائے گی اور آپ میں وہ ہمت پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں صوفی بننا ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, فنا فی الشیخ ہونا ہے, فنا فی الرسول ہونا ہے, فنا فی اللہ ہونا ہے, بقا باللہ ہونا ہے اور وحدت وصلت کے مقام پہ جانا ہے. اگر آپ کرتے جائیں گے تو یقین کامل ہے آپ انعام والے ہو جائیں گے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا انعم الذین من نبینا والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یعنی انبیاء کا راستہ, شہداؤں کا راستہ, صدیقین کا راستہ اور اسی اور صالحین کا راستہ, اور اسی میں سے اپنا کسی کو دوست بنا لو. تو کیوں؟ انہوں نے یقین پایا ہے. جو یقین ہوا وہ صحابہ کرام کہلائے, پہلا یقین کیے, ان کے بعد جو یقین کرے وہ تابعین کہلائے, ہے نا, اس کے بعد تبع تابعین کہلائے, ائمہ کرام کہلائے, مجتہدین کرام کہلائے, خلفائے راشدین کہلائے. تو یہ جب تک یقین, اور اس کے بعد اولیاء اللہ بنے, اسی میں بھی جو زیادہ یقین پائے غوث اعظم بن گئے, اور زیادہ یقین کرے اس کے بعد قطب بنے, اوتاد بنے, ملنگ بنے, قلندر بنے. یقین پیدا کرنا چاہیے. تو یقین پیدا کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے. اگر آپ کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کی ایک ہی نماز کے اندر, ایک ہی سجدے میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ طاقت اس یقین میں موجود ہے. یقین ہوتا ہے تو ہم تمام کچھ کر جاتے ہیں, اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہی ہے بزرگان دین کا منشا, یہی فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے آج پیش ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, یعنی ایمان کے اندر یقین پیدا کرنا ہے.
دلوں میں یقین پیدا کرنا ہے، ہمارے آنکھوں میں یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ والوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیار میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں جتنا ہمت کریں گے، یقین کامل ہے آپ کو فتح اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ یہ فتح کی آیتیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات ہم نے کیا اس کو ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام کو انشاءاللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگان دین کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔